معاملے میں معتبر ہوتی ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ زیور وغیرہ کے بارے میں جو شرعی احکام ہے انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری کریں گے۔ اور ہر پروگرام کے شروع میں جیسے کہ احکام شریعت کا فارمیٹ ہے کہ پہلے تو کسی ایک موضوع پر تھوڑا سا مختصر کلام، اور پھر کال لی جاتی ہے اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انگوٹھی کے بارے میں ایک اجمالی طور پر یہ بیان یاد رکھیں کہ انگوٹھی مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورت بھی پہن سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مرد کے لیے انگوٹھی کے سلسلے میں شرعی حکم جو احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ بھی ہم حدیثیں آپ کو بیان بھی کریں گے، کہ مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے اور وہ بھی چاندی کی، لہذا دو بھی پہننا منع، اور چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات پہننا بھی منع۔ یہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، وہ انشاءاللہ حدیثیں ہم عرض کریں گے۔ لہذا مرد کے لیے سونا، پیتل، تانبا، جست اس قسم کی انگوٹھیاں استعمال کرنا منع ہوگا، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ نگ لگا ہونا اس میں ضروری ہے۔ بغیر نگ والی، جس کو ہم چھلا کہہ دیتے ہیں عموماً، یہ پہننا جائز نہیں، اور وہ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، لیکن جو حلقہ ہے نیچے یہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یعنی 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی چاندی کی نگ والی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، لیکن نیچے کا حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک نگ لگا ہونا ضروری ہے، 2 نگ والی بھی نہیں پہن سکتے کہ پھر وہ زینت میں چلا جائے گا۔ تو چنانچہ مردوں کے لیے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، بغیر نگ والی پہننا منع ہے، نگ ایک ہونا چاہیے، نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، بقیہ حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یعنی 4.5 ماشا کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں چاندی کی۔ باقی سونا اور دیگر دھاتیں جیسے آپ کو بتایا کہ یہ مرد کے لیے منع کیا گیا ہے۔ عورت کے لیے شرعی حکم مختلف ہے کہ سونا وہ بالکل پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے کتنے ہی وزن کا ہو، باقی یہ پیتل، تانبا، جست، لوہا، پہلے فقہائے اسلام نے عورت کے لیے اس کو منع ہی رکھا، کیونکہ احادیث کریمہ جو ان دھاتوں کی ممانعت پر مشتمل ہیں وہ مطلق ہیں۔ مطلق کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے منع فرمایا تو اس میں مرد یا عورت کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ جو لوہا پہننے، لوہے کی ممانعت فرمائی یا تانبے کی ممانعت فرمائی، اس کی جو علت سرکار نے بیان کی ہے وہ علت ایسی نہیں ہے، یعنی سبب ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ ہی خاص ہو، عورتوں کے لیے وہ سبب نہ ہو، جیسے کہ حدیث ابھی ہم بیان کرتے ہیں، تو یعنی وہ سبب ایسا ہے کہ مرد عورت دونوں کو ہی شامل نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی سے یا تانبے کی انگوٹھی سے ایک مرد صحابی کو منع کیا، تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کو منع کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب حدیث میں واضح طور پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کلام نہ ہو، تو پھر مجتہدین اندازہ کرتے ہیں کہ آخر اس کلام سے یا اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا تھا۔ اس میں رائے بدل بھی سکتی ہے، لہذا جیسے نبی کریم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے آئے ہیں تو اس کو اتروا کے پھینک دیا، پھر وہ تانبے کی پہن کر آئے، اس کو بھی اتروا کر پھینکا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں پھینکا؟ کیا اس لیے کہ وہ مرد تھے اس وجہ سے پھینکا کہ مرد کے لیے پہننا مناسب نہیں؟ اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر عورتوں کے لیے تو جائز ہوگا، مردوں کو منع کیا گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے اور تانبے کی انگوٹھی کو پھینکتے ہوئے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا جہنمیوں کا زیور ہے، پھر فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، تو یہ جہنمیوں کا زیور ہونا، یہ بتوں کی بو ہونا، یہ کوئی مردوں کے ساتھ خاص علت یا سبب تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ مرد پہنے چاہے عورت، بتوں کی بو دونوں سے آ سکتی ہے، اور جہنمیوں کا زیور گویا کہ دونوں نے استعمال کیا۔ جنہوں نے اس جہت سے دیکھا انہوں نے کہا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یعنی بغیر مرد و عورت کی تخصیص کے یہ بقیہ دھاتیں منع کی۔ تو ان فقہا نے پھر یہی فرمایا کہ عورتیں صرف سونا یا چاندی پہن سکتی ہیں، باقی پیتل، تانبا، لوہا عورت بھی نہیں پہن سکتی۔ ایک عرصہ دراز تک یہی فتویٰ چلتا رہا کہ عورتیں بقیہ دھات نہیں پہن سکتی، لہٰذا پھر فقہا نے اس پر مزید مسائل متفرع کیے کہ اگر کوئی عورت جیسے آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھتی ہے
یا بال پن لگا کے نماز پڑھتی ہے، لوہے کا زیور یعنی پہن کرے تانبے کا، تو اس کی نماز جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بعض نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا۔ لیکن جب یہ دور آگے آیا اور کثرت کے ساتھ خواتین سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیور بھی استعمال کرنے لگی، تو یہ قاعدہ ایک اصول آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر قرآن یا حدیث میں واضح طور پہ کسی چیز کی ممانعت نہ ہو، بلکہ مجتہدین اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے اندازہ کر کے کسی چیز کی حرمت یا ممانعت کو ثابت کرتے ہیں، جب وہ چیز لوگوں میں عام ہو جاتی ہے جس کو انہوں نے ممنوع قرار دیا تھا، تو پھر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، ان کی نمازوں کو بربادی سے بچانے کے لیے مجتہدین اپنے اجتہاد کو واپس لے لیتے ہیں۔ گویا کہ اب انہوں نے اس حدیث کا وہ والا مفہوم لیا کہ مرد کو پہننا منع ہے، عورت کو پہننا منع نہیں ہے، لہذا اب اس دور میں اگر بہنیں لوہے، پیتل، تانبا، جست کے زیور پہننا چاہیں بالکل پہن سکتی ہیں، بلا کراہت جائز۔ فقہاء نے اس کے استعمال کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، اور نہ ہی ان دھاتوں کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے پھر ہم حدیثیں ورز کریں گے جس سے یہ خلاصہ نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ علامہ، مفتی اور مولانا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ مجھے ہمارے گھر کے سامنے پر طریقات کی تقریباً 90 سال عورت کی وفات ہوئی، تو ان کے گھر والوں کی وفات کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائی کہ یہ مطلب یہ سہاگن ہے یا سہاگ کی علامت ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اسلام میں کس چیز کی علامت ہے؟ آہستہ بولیے ذرا بہن، تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی کریں۔ کس چیز کی علامت ہے؟ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اسلامی میں اس چیز کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں بہن، سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی جو ہے نا بات، تھوڑا سا آپ شاید سیل فون سے بات۔ ایک عورت 90 سالہ عورت کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں نے تو یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ سہاگن تھی اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائی۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اسلامی میں اس چیز کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اب سمجھ میں آ گئی جی، انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ دلوں میں صرف خدا ہی جھانک سکتا ہے، کسی اور کے لیے اگر یہ بات ثابت کی جائے تو یہ شرک ہوگا، کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی نفلی صدقہ مکہ شریف میں اس نیت سے کرے کہ وہاں 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی ہے، یہ صحیح ہے جبکہ اس کے اپنے خاندان میں مستحق افراد موجود ہوں؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بالٹی میں پانی رکھا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا ناپاک یا مستعمل ہے یا غیر مستعمل، تو کیا ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی پہلے تحقیق کریں یا پھر اپنے طور پہ اسے پاک مان لیں؟ ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز میں بھولے سے قیام میں التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا، مطلب سلام نہیں کہا، سلام کے الفاظ نہیں کہے، سلام پھیر دیا، پھر فوراً یاد آیا تو جلد